لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہمیں باب سلام جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ باب سلام سے داخل ہوں گے اور بقی سے نکل جائیں گے. خواتین کے لیے باب سلام میں داخلہ ممکن نہیں ہے. باب سلام وہ دروازہ جہاں سے مرد حضرات کو ہی اجازت ہوتی ہے کہ اس میں داخل ہوں، اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ باب سلام سے داخل ہوئے. اب جب ہم لوگ سب پہنچیں گے تو مسجد نبی میں ایک طرف میں خواتین کو جگہ دکھا دوں گا کہ خواتین نے کس پورشن میں جا کر کے وہاں زیارت کرنی ہے اور وہاں جانا ہے. مرد حضرات کو لے کر کے میں اسکول پہنچوں گا، ان سے جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے گھر مولانا ہوئے تو بھی ساتھ ہوں گے. لے کر کے باب سلام میں داخل ہوں گے. باب سلام میں داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ چل کر کے اس جگہ پہنچیں گے جہاں کے روضہ رسول ہے. روضہ رسول کی جالیاں ہوتی ہیں. ایک جو بڑا دائرہ ہے وہ جناب سر آپ کا سر اقدس ہے، اس کے بعد بکر کا ہاتھ زبر کا، تینوں کے ساتھ ساتھ سر ہیں. جو بڑا والا دائرہ ہے اس میں مرد حضرات کو یہ ایک تنبیہ بلکہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو چہرہ اقدس جناب جہرام دکھانا ہے تو عین جب کہ وہ بڑا دائرہ آپ کے سامنے آئے تو اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیں اور سلام پیش کریں. بڑا دائرہ آپ کی آنکھیں اور جناب آپ کی آنکھیں بالکل ایک ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوگا وہاں پر، تو وہاں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ وہاں پر آپ جتنے ٹھہر سکتے ہیں ٹھہر جائیں، کیونکہ سب لوگ ہی چلے ہوتے ہیں تو وہاں ٹھہر کر کے سلام پیش کریں اور آگے بڑھیں. مین جو بڑا دائرہ ہے اس دائرے کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے ایک لمحے کے لیے اور پھر آگے بڑھیں گے. وہ دائرہ جناب صاحب آپ کے چہرے اور دستہ ہے. باب سلام سے ہوتے ہوئے ہم اسی چیز سے آگے نکل جائیں گے. اس کے بعد ہم اگر آتے ہیں تو گنبد خضرا جس کے اوپر جو حضرت آپ کا جو روضہ ہے اس کے عین اوپر گنبد خضرا ہے. گنبد خضرا کی تاریخ ایک بڑی طویل ہے. پہلے خضرا سے پہلے سفید ہوا کرتا تھا، پھر سرمئی رنگ کا ہوا، پھر نیلے رنگ کا ہوا، پھر آخر میں گنبد خضرا ہو گیا. جس دور کے اندر رنگ بدلتا گیا اس حساب سے اس کا نام دیا جائے لگا، اور اب آج سے 200 سال پہلے اس کا نام گنبد خضرا ہی پڑا کے خضرا یعنی ہرا رنگ دیا گیا، جب سے یہ گنبد خضرا کہلاتا ہے. پھر ہم اور آگے نیچے آتے ہیں تو بابیلی ہے. وہ جو ہے جناب حضرت ماں جب نکلتے تھے تو دہنی ہاتھ کو کر لیکن میرے ساتھ جگہ ہے آپ لوگ وہاں نظر ٹکائے رہے، میں اس میں دیکھ لیتا ہوں. یہ ستون وفود کے لیے باب علی ہے، اور باب علی سے یعنی جو داخلہ ہے گھر کا اہل بیت اطہار کا ہے وہ باب علی، وہاں سے داخل ہوتے ہیں. وہاں سے رسالۃ الماء کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے گھر سے جب نکلتے تھے وہاں پر باب علی پر جا کر کے وہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بعد وہ جگہ جہاں شہزادی کونین کا حجرہ تھا. شہزادی کونین کے سلسلے میں سب لوگ اس پر 6000 بالخصوص متفق ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسی کے اندر مدفون ہے. ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ریاض الجنہ کہ آپ یہ پورا پورشن یعنی میرے گھر کے درمیان اور میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جو حوض کوثر پانی ہوگا. تو ریاض الجنہ میں جو سب سے مشکل کام ہے ہم لوگوں کو وہ ریاض الجنہ میں جا کر کے نمازیں ادا کرنا ہے. ریاض الجنہ میں چونکہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے. پچھلے سالوں میں تو تمام کے تمام حجاج کرام بآسانی ریاض الجنہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے، لیکن ابھی چند سال سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ریاض الجنہ میں داخل ہو سکے. تو آپ کو وہ نصب کارڈ ملے گا، اس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ ریاض الجنہ میں جائیں گے. جو ٹائم ملے گا اور جو دن معین کیا جائے گا اس کے حوالے سے آپ لوگ ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے. ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ستون کا ذکر کروں. ایک سلوات دے گی تقریباً 25 بائی 150 میٹر کا ہے ایریا اس کا.
اور یہی کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیوں سے ایک باغیچہ ہے. قیامت کے دن یہ حوض کوثر پر ہوگا. فضیلت کے اعتبار سے جیسے خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام میں ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں 1,00,000 گناہ ہے ایسا. اس کا بھی تقریباً کم بیش 10,000 سے لے کے 1,00,000 تک ہے. مختلف کتابوں میں 1,00,000 بھی لکھا ہوا ہے. ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گناہ. بعض کتابوں میں اس سے کم ہے, بعض میں سے کم. یہ ریاض الجنہ میں کوشش کریں جس قدر وہ جہاں فضیلت ہے پورے مسجد نبوی کے اندر جس قدر ثواب ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کا ہے کہیں بھی نہیں. تو کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ نماز پڑھیں. ستون ہے یہ ستون ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام ستون پر آپ کو متوجہ کرتا ہوں. آج پر اس کا نقشہ تو ہے اوپر. نقشہ آپ تو فی الحال تو یہ دیکھ رہے سامنے نظر آ رہا ہے, لیکن یہ نقشہ جب آپ لوگ پہنچیں گے جنت البقیع اور مسجد نبی تو نقشہ اگر آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو ستون جتنے میں ہیں اس کی آپ کو نشاندہی ہوتی ہے کون کون سے ستون ہیں کہاں کہاں آپ کو جانا ہے. تو یہ ریاض الجنہ میں جو امپورٹنٹ اہم ترین ستون ہے ستون عائشہ. اس کی تاریخ یہ ہے ستون عائشہ کی کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کوئی بھی شخص اس جگہ کو نہیں چھوڑے گا, محاذہ کرے گا. بہت زیادہ فضیلت کا حامل ستون ہے وہ, اور وہ مسجد عائشہ اور مسجد قرآن ہے کہ جب صحابہ کرام یا دیگر لوگ وہاں چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں تو قرآن نازل ہوتی تھی جس کا نام خود میں نکلتا تھا وہ وہاں پر نماز پڑھتا تھا. مسجد ابھی کہلاتے ہیں اور کیونکہ اس سے تعلق حضرت عائشہ تھا کہ حضرت عائشہ وہاں نماز پڑھنے کی تاکید کرتی تھی. ایک مرتبہ جب صحابہ کرام ان کی بچے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا حضرت عائشہ کا نام لے کر کے آپ بتائیے اماں کہ ہمیں کون سی مسجد نبوی میں ایسی جگہ ہے جو فضیلت کے عامل سے فضیلت کے حوالے سے بہت اہم ترین ہے. تو انہوں نے اس وقت تو نہیں بتایا لیکن عبداللہ بن زبیر جو بیٹے تھے ان کو بتا دیا تھا. پھر بعد میں وہ خود ہی نماز پڑھتی تھی وہاں پر اور عبداللہ بن زبیر پڑھتے تھے اور دیگر صحابہ بھی. تو پتہ ہی چلا کہ وہ جگہ جہاں کہ حضرت عائشہ نماز پڑھتی تھی وہ ستون عائشہ کے نام. اسی جگہ کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جگہ جب تبدیل قبلہ ہوا تھا, تبدیل قبلہ کا حکم آ گیا تو سب سے پہلے رسالت خان نے جہاں نماز ادا کی تھی وہ وہی ستون عائشہ کے پاس. ستون عائشہ کی جگہ نماز پڑھتے رہے کہ بعد سے 15 دن وہاں نماز پڑھی. اس کے بعد وہ جو اصل ہے جو آپ کی جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں محراب نبی ہے سلوات دے دیا. ستون عائشہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پر نماز کے لیے جب تبدیل قبلہ ہو گیا تھا تبدیل قبلہ کے بعد وہاں جناب علماء نے کچھ عرصے وہاں نماز پڑھی. اس کے بعد وہ جو عین محراب نبی وہاں نماز پڑھانے لگے. اس کا بھی ذکر آ گیا تھا کہ وہ جو ستون تھا ستون حنانہ وہاں بھی نماز پڑھی. اور اس کے ساتھ ہی ستون حنانہ کی ساری جو ممبر ہے اس کا بھی آپ نے ذکر کر دیا تھا. ستون یہ جو محراب نبی کے ستون مخلقہ کے نام سے یعنی وہاں جہاں کے پہلے وہ جو ستون تھا وہاں پر خوشبو رکھا کرتے تھے اور خوشبو لوگ ہوا کرتے تھے. تو ستون مخلقہ کے نام سے بھی ہے. وہاں اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں یعنی خوشبو والا ستون کہلاتا ہے. اور سے ٹیک لگا کے سلاد ماں وہاں پر نماز پڑھتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے. ممبر رسول کی تاریخ یہ ہے کہ 8 ہجری میں یہ بنایا گیا تھا. اس میں 3 سیڑھیاں ہوتی تھیں, اوپر آپ تشریف رکھتے تھے. اس کے بعد جب آپ کے بعد ابو بکر دور آیا تو انہوں نے اس سے نیچے ہٹ کے اگلی سیڑھی پر آئے. پھر حضرت عمر کا دور آیا. اس کے بعد اس سے زیادہ نیچے بیٹھنے لگے. پھر حضرت عثمان دور آیا. ان کے قدم جو تھے فرق ہوتے تھے اور وہ آخری سیڑھی بیٹھے تھے. اور پھر بعد میں تبدیلی ہو گئی اور پھر اس بعد 9 اسٹیپ والا ستون بن گیا, ممبر بن گیا تو جو آج تک استعمال میں ہے. ستون ابو لبابہ آپ دیکھیں جو حضرت عائشہ کے بعد جو ستون ہے ستون ابو لبابہ. ستون ابو لبابہ کی تھوڑی تاریخ بیان کر دیا ہے کہ جناب ابو لبابہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے کچھ ایسا انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہیں خود سزا دی. وہ یہ تھا کہ ابو لبابہ جو کہ بھیجے گئے تھے بنی قریظہ کے پاس کہ جا کر کے پتہ کیا جائے. بنی قریظہ کے پاس گئے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بنی قریظہ سے جا کر کہہ دو
کہ ان کو آیا میرا فیصلہ منظور ہے یا نہیں منظور ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ جو کہ یہودی سردار تھے، ان لوگوں نے جنگ خندق کے موقع پر رسول سے غداری کی تھی، اور غداری یہ کی تھی رسول کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا اور کفار و مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ اور جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے باوجود یہ کہ رسول کے درمیان اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا تھا، معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی وقت پڑا مسلمانوں پر تو بنی قریظہ والے اور بنی نذیر والے رسول کا ساتھ دیں گے، لیکن ان دونوں نے وہ جو آپس کا ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے بجائے کے ساتھ دیتے اس کفار و مشرکین کا ساتھ دیا، اور ان لوگوں کو مسلمانوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ جنگ خندق کا واقعہ سپیل میں ہے کہ وہ اتفاق سے جب سلمان فارسی اس میں شامل ہوئے تھے تو سلمان فارسی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے تقریب میں ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہم لوگ خندق کھود دیا کرتے تھے اگر کسی طرف سے حملے کا ہمیں اندیشہ ہوتا تھا۔ تو سلمان فارسی کے کہنے پر یہاں پر جنگ خندق جسے کہتے ہیں، جنگ عذاب کہتے ہیں، وہاں خندق کھود دی گئی تھی۔ جب یہ کھود دی گئی تو وہ ابو سفیان چلنے کے بعد آیا تھا، بنی نذیر بنی قریظہ اور دیگر جتنے بھی تھے یہودیوں کے سردار ان کو لے کر کے اس کو اندازہ تھا کہ جیسے ہی ہم پہنچیں گے مدینے پر اٹیک کریں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے اور مسلمانوں کو بالکل قلعہ کما کر دیں گے، کیونکہ بدر میں دیکھ چکا تھا وہ۔ ابو سفیان جب وہاں پہنچا دیکھا کہ بالکل نقشی بدلا ہوا تھا، وہاں پر خندقیں کھودی گئی تھی اور مسلمان بہت زیادہ اس میں سیف تھے۔ اسی وجہ سے جنگ عذاب کافی عرصے تک چلتے رہی۔ بعد میں وہ سارے واقعات آج کے علم میں ہیں کہ عمر بن عبد الودود اپنے خود عمر بن عبد الودود جس نے کہ وہاں سے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے جنت کا حصول، جنت کو حاصل کرنے والا، وہ مجھ سے آگے لڑے۔ وہ ساری تاریخ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن مولا نے جا کر کے عمر بن عبد الودود کو ہلاک کیا، مارا، اس کا سر لے کر کے رسالت ماں کے پاس پہنچے تھے۔ یہ جنگ عذاب جب ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد پورا اسلامی لشکر واپس آیا، اور یہ باب جبریل ہی لکھا ہوا ہے نیچے، باب جبریل سے یہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ابھی یہ لوگ باب جبریل سے داخل ہوئے ہی تھے کہ حکم آیا کہ تم بجائے اس کے یہاں بیٹھو، اپنے ہتھیار نہ اتارو، فوراً طور سے بنی قریظہ اور بنی نذیر پر حملہ کرو اور ان کا قلعہ کما کرو۔ جب یہ لوگ چلے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں قلعے میں محصور کر لیا تھا۔ جب محصور کر لیا تھا تو اسی دوران ابو لبابہ کا نام دیا کہ اگر ٹھیک ہے ابو لبابہ کو آپ بھیج دیں گے تو ہم لوگ قلعے سے باہر آ جائیں گے۔ ابو لبابہ کہنے کا رسول کے کہنے پر ان کے پاس پہنچے، بنی قریظہ کے پاس، جو لوگ اپنے آپ کو محصور کر چکے تھے قبلے اس کے اندر، قلعے کے اندر۔ انہیں نے ابو لبابہ نے جا کر یہ کہا کہ ہاں رسول نے تمہارے لیے فیصلہ تو کر لیا ہے، تم لوگ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اور ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا کہ رسول لیکن تمہارے ساتھ یہ کریں گے، یہ اشارہ کیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ جب یہ انہوں نے اشارہ کیا تو اس کے بعد ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلط حرکت کر دی ہے، کہ مجھے یہ رسول کی امانت تھی میرے دل میں، میرے ذہن میں، وہ میں نے ایک راز فاش کر دیا، اور آ کر کے اپنے ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا کہ جب تک میرے لیے واضح طور سے کوئی آیت نہیں کی میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ جب یہ آیت ہوئی تو جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو لبابہ کی خطا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ صاحب نے کہا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے اور آنے کے بعد مجھ سے کہتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ سے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ سے نے کہا کہ جب تک اے خدا کو معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو اس ظلم سے باہر نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد کافی عرصے تک ابو لبابہ اس ظلموں سے بدے رہے۔ سلمہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سرد جب رات کو اٹھے تو مسکرا رہے تھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ابھی ایک میرے پاس وہی آئی ہے اور اس میں ابو لبابہ کی مغفرت کی، ابو لبابہ کی رہائی کا حکم آیا ہے اور اس کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو سلمہ یہ اس وقت ان کے آیت پردے سے پہلے کی ہے، ابھی پردہ حجاب واجب نہیں ہوا ہے۔ سلمہ نے رسالت مآب سے کہا یا رسول اللہ کہ ایسا ہو کہ میں جا کر کے یہ خوشخبری دے دوں۔ یہ کہیں جا کے بتایا گیا تو انہوں نے کہا میں کسی طور سے بھی اپنے آپ کو کسی صحابی کے ذریعے آزاد نہیں کروں گا، بلکہ رسالت مآب اگر مجھے آزاد کرتے تو ٹھیک ہے۔ نماز فجر کے بعد جناب رسالت مآب آئے اور اپنے دست مبارک سے
ابو لبابہ کے کھول دیا ستون نے۔ یہ اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ تھا۔ یہ ستون توبہ بھی کہلاتا ہے۔ جب بھی آپ کو یہاں موقع ملے تو آپ ضرور یہاں پر نماز 2 رکعت ہدیہ کیے گا۔ خواتین کو بھی موقع ملے گا، مرد حضرات کو بھی موقع ملے گا۔ یہاں توبہ کی قبولیت کی بہترین جگہ، سب سے جگہ ہے توبہ کی قبولیت کی بہترین جگہ ہے یہ ابو لبابہ کی ہے، ستون ابو لبابہ۔ اس کے بعد ستون سریر آتا ہے۔ ستون سریر وہ جگہ ہے جہاں کے جناب صاحب کا رمضان کے آخری عشرے کے اندر جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے دوران وہ وہاں پر ان کی ایک چٹائی یا پلنگ جو بھی تھا وہاں لیٹتے تھے، اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ایک کھڑکی تھی، جناب صاحب اپنا سر اقدس باہر نکال لیتے تھے، میں ان کے سر کو دھولتی تھی اور یہ لگاتی تھی۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے دوران یہ ستون سریر یہاں پر ان کی چارپائی تھی، جس سے مینشن کیا ہے، نشان نہیں کی گئی یہ جگہ۔ ستون سریر کے بعد ستون ظل آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا علی باقاعدہ رسول کی حفاظت کے لیے باقاعدہ یہاں پر پہرا دیا کرتے تھے، یہ اس نام سے، اور یہاں نمازی پڑھتے تھے۔ تاوقتے کے حکم آیا کہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ بلغ یاسم بن الناس کی آیت ہوئی کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہاں پر پہرا دو، اللہ نے خود میرے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اے علی اب تمہیں پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ستون کے نام سے یہ جگہ ہے۔ سلوات پڑھیے۔